اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ توحید مفضل ایک طولانی حدیث ہے جو امام نے اپنے صحابی مفضل ابن عمر جعفی جو کہ کوفہ کے رہنے والے تھے سے بیان کی۔ مفضل ابن عمر نہ صرف امام جعفر علیہ السلام کے صحابی بلکہ ایک روایت کے مطابق امام باقر اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی بھی تھے، یعنی 3 ائمہ کے صحابی ہونے کا شرف انہوں نے حاصل کیا۔ نہ صرف صحابی بلکہ امام جعفر علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مالی امور کے وکیل بھی تھے۔ مفضل ابن عمر نے 80 سال کی عمر پائی اور 5 کتابیں ان سے متعلق منسوب ہیں۔ توحید مفضل، کتاب الوصایہ، کتاب الیوم واللیالی، علل الشرائع، کتاب اہلیلج۔ 80 سال کی عمر میں ابن عمر مفضل ابن عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے پوری زندگی عبادت میں گزاری بلکہ تفکر و تدبر میں بھی اس عمر کو صرف کیا، اس لیے امام کے صحابہ میں آپ کو ایک امتیازی وصف حاصل تھا۔ آپ کی شخصیت کے اعتراف میں شیخ طوسی نے رجال میں اور شیخ مفید نے ارشاد میں ایک اطمینان بخش صحابی قرار دیا ہے۔ امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم مفضل ابن عمر ایک عظیم اور نیک انسان ہے، اور انہوں نے اس بات کو 30 مرتبہ دہرایا اور پھر کہا اس کے گھر والے بھی ایسے ہی ہیں۔ بحر الانوار جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 340۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو کہ بحر الانوار میں اسی جلد صفحہ نمبر 40 جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 395 میں امام نے مفضل کو مخاطب کر کے فرمایا، مفضل، میں تمہیں دوست رکھتا ہوں اور تمہارے دوستوں کو بھی دوست رکھتا ہوں۔ اگر میرے تمام اصحاب وہ معرفت رکھتے جو تم رکھتے ہو تو کبھی بھی 2 افراد میں اختلاف نہ ہوتا۔ مفضل یہ سن کر بڑے حیران ہوتے ہیں اور امام سے کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ نے میرا مرتبہ زیادہ بلند کر دیا ہے۔ امام نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، میں نے تو تمہیں وہی مقام دیا ہے جس مقام پر اللہ نے تمہیں قرار دیا ہے۔ جناب مفضل کی یہ منزلت جیسا کہ بیان کیا گیا فقط عبادت نہیں بلکہ تفکر کی وجہ سے بھی تھی، یعنی تفکر اور عبادت دونوں ہی میں وہ مشغول رہتے، جیسا کہ خود تفکر کرنے والوں کی تعریف میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 191 میں فرماتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی اشیاء پر، مخلوقات پہ تفکر کرتے ہیں، زمین و آسمان پہ تفکر کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اسے ابس پیدا نہیں کیا۔ یعنی جو لوگ اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ لیٹے لیٹے بھی جو اللہ کو یاد کریں تو وہ یقیناً اللہ کی یاد میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں، اور یہی قابل تحسین و تعریف لوگ ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 1 ساعت کا تفکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک اور جگہ نہج الفصاحہ میں منقول ہے کہ عابد کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عالم کو جنت کے دروازے پہ روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم جس کو چاہو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ امام علیہ السلام اصول کافی میں فرماتے ہیں،
عبادت یہ نہیں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے یا سجدہ کیے جائیں، بلکہ عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پر فکر و تدبر کیا جائے، یعنی ایسی نماز، ایسی عبادت جو فکر و تدبر سے خالی ہو، فقط رکوع و سجود اور قیام پر مشتمل ہو، تو ایسی نماز اس کمال عبادت سے خالی ہوگی جو تفکر کے ساتھ پڑھی جائے۔ اس حدیث کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ مفضل مسجد نبوی میں تشریف فرما دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھ کر اپنے دل میں وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی منزلت اور شرف عطا کیا ہے، لیکن آپ کی اس عظمت سے لوگ آج بھی لا علم ہیں۔ مفضل کہتے ہیں کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مسجد نبوی میں ایک شخص ابن ابی العوجہ جو ایک دہریہ تھا داخل ہوا اور آ کے میرے سامنے کچھ دور بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے کچھ ساتھی بھی اس مسجد میں تشریف لائے جو تقریباً اس کے ہی ہم خیال تھے۔ اس دہریہ نے یعنی ابن ابی العوجہ نے رسول کی قبر کو دیکھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صاحب قبر کو بڑی عزت و شرف بخشا ہے۔ اس کے ساتھی نے بھی کہا کہ ہاں یقیناً آپ بہت بڑے فلسفی بھی تھے اور معجزے بھی دکھاتے تھے، آپ نے بڑے بڑے عقل مندوں کو دنگ کر دیا اور بڑے بڑے عقلاء آپ پر ایمان لے آئے، شہر کے شہر مسلمان ہو گئے، اور یہی نہیں بلکہ رسول نے اپنے نام کو خدا کے نام کے ساتھ اذان میں جوڑ دیا تاکہ خدا کے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی بلند ہو۔ یعنی اس کا ساتھی رسول اللہ نعوذ باللہ کی رسالت میں شک کرنے لگا کہ رسول اللہ نے یہ کام اپنی خود نمائی خود پسندی کے لیے کیا۔ ابن ابی العوجہ جو مکمل دہریہ تھا کہنے لگا کہ اس کو چھوڑو، اس بات پہ غور کرو کہ ایسا کیوں کر ہوا، کیوں محمد نے اسلام کا پرچار کیا، اس پروردگار کے بارے میں سوچو کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، یعنی اسلام پھیلا اور محمد کا نام بلند ہوا۔ اس بارے میں سوچو کہ پروردگار ہے بھی یا نہیں، اور پھر لوگوں کو شک میں مبتلا کر کے وہ اپنے قیاسی تیر چلانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی، اس کا بنانے والا کوئی نہیں۔ مفضل جو یہ باتیں سن رہے تھے، قریب ہی بیٹھے تھے، غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے دشمنوں، دین کے منکروں، خالق کا انکار کرنے والوں، ذرا سوچو تو کہ تم کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تم پہلے بچے تھے، پھر جوان ہوئے، پہلے کمزور تھے، پھر طاقت آئی تم میں۔ اپنے نفس پہ تو غور کرو، اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود تم اللہ کا انکار کر رہے ہو۔ مفضل کے اس رویے کو دیکھ کے ابن ابی العوجہ نے کہا کہ اے مفضل، ہم سے اس طرح بات نہ کرو، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، مستحکم دلیل، تو لے کر آؤ۔ تمہارے امام جعفر تو اس طرح گفتگو نہیں کرتے، ان کا طرز کلام تو ایسا نہیں، چنانچہ اگر تمہیں بات کرنی ہے تو مکمل دلائل کے ساتھ کرو۔ غرض مفضل یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور سیدھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر پر تشریف لے گئے۔ امام مفضل کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر سمجھ گئے کچھ ہوا ہے۔ امام نے جب استفسار کیا تو مفضل نے مسجد نبوی میں ہونے والی گفتگو اور اپنے دلائل کے حوالے سے بیان کیا۔ امام نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، کل میرے پاس آ جاؤ اور میں تمہیں مخلوقات کی حکمتیں اور ایسے مستحکم دلائل بتلاؤں گا کہ عبرت حاصل کرنے والے سبق حاصل کریں گے، ایمان والے اور مزید پر اطمینان ہو جائیں گے۔ اور پھر مفضل کے لیے وہ رات گزارنا مشکل ہو گئی۔ جب امام کے گھر پہنچے تو امام نے مفضل کو دیکھ کر کہا کہ انتظار کی وجہ سے لگتا ہے کہ تمہاری رات طولانی تھی، یعنی مفضل ٹھیک سے سو بھی نہیں پائے،
اور اس ایکسائٹمنٹ میں پوری رات گزارتے کہ امام سے میری کیا بات ہوگی، تاکہ وہ دلائل لے کے، حکمت بھری باتیں لے کر میں اس دہریے کے پاس جاؤں اور اس سے بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس کائنات کا مالک ہے اور کس طرح یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی۔ کہتے ہیں کہ مفضل نے امام سے 3 نشستیں کی۔ امام نے پہلی نشست میں انسان کی تخلیق اور اس کے اندر ہونے والے عجائب کا تذکرہ کیا، دوسری نشست میں دیگر مخلوقات کے بارے میں گفتگو فرمائی، اور تیسرے دن کائنات کے بارے میں۔ اور یہ تمام نشستیں ان حکمتوں اور ان انکشافات سے بھرپور تھیں کہ جس میں امام نے ثابت کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ چیزیں خود بخود وجود میں آ جائیں۔ یقیناً اس کے لیے بنانے والا ہوگا، اور وہ بنانے والا بہت ہی ذہین ہوگا، جو تمام مخلوقات سے افضل، بہتر، دانا اور عالم ہوگا۔ اس توحید مفضل نامی حدیث پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور پاکستان میں محمد علی سید نے سائنسی تشریحات کو اس کے ساتھ جوڑ کر 3 جلدوں پر مشتمل کتاب تحریر کی ہے۔ بلا شبہ بہت خوبصورت کتاب اور پڑھنے کے قابل کتاب۔ اسی کتاب سے بنیادی طور پر کچھ مواد، کچھ نکات خلاصتاً آپ کے سماعتوں کی گوشے سماعتوں کی نظر ہے، اور اس نشست میں فقط انسان کے اندر موجود عجائبات ہی کا تذکرہ ہو پائے گا، وہ بھی مختصراً۔ امام جب پہلے دن مفضل سے ملتے ہیں تو حمد و ثنا فرماتے ہیں، پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو الہام کے لیے چنا اور اعلیٰ علوم عطا فرمایا، یعنی اہل بیت کو، اور لوگوں پر فضیلت دی، اور ان علوم کا امین بنایا، یعنی امام اور اہل بیت لوگوں تک یہ علوم پہنچانے کے لیے امین ہیں۔ پھر امام نے تفکر نہ کرنے والے کفار اور منکر خدا پر، جسے کہتے ہیں کہ نفرین کی، اور کہا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کہ جن کا مقصد کھانا پینا، افزائش نسل اور بھاگنا دوڑنا، یعنی وقت پاس کرنا، تفکر تدبر نہ کرنا۔ جس طرح جانور مکلف نہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی مکلف نہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں عبث پیدا کیے گئے ہیں اور ہم قیامت میں اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح جانور قیامت میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے۔ پھر امام نے بڑی خوبصورت مثال دی، بلکہ اس مثال سے پہلے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نعمتیں دی ہیں کہ جن نعمتوں کے ذریعے سے وہ اللہ کی دیگر نعمتوں کو درک کر پائیں گے۔ مثلاً آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، عقل دی ہیں، لیکن نہ وہ آنکھوں کو استعمال کرتے ہیں، نہ کانوں کو، نہ اپنی عقل کو، جیسے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے۔ امام نے بڑی خوبصورت مثال دے کر فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال اس نابینا کی سی ہے کہ جو ایک محل میں موجود ہے، جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، چھت پر فانوس ہے، فرش پر قالین ہے، در و دیوار اور کمروں میں ساز و سامان ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، شمعیں جل رہی ہیں، ملبوسات موجود ہیں، غرض ہر چیز جس سے آدمی استفادہ کر سکتا ہے، اپنے جسم کو راحت دے سکتا ہے، سکون و اطمینان حاصل کر سکتا ہے، موجود ہے۔ لیکن چونکہ وہ نابینا ہے، اس لیے وہ جب اس کمرے میں گھومتا پھرتا ہے تو بار بار ٹکراتا ہے، گرتا ہے، اس کو چوٹ لگتی ہے، درد ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ ان چیزوں کے بنانے والے اور اہتمام کرنے والے پر لعنت ملامت کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے کہ یہ کس نے بنایا، کیوں بنایا، اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام نے کہا کہ اس کا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں، اور ویسے بھی وہ چاہتا ہی نہیں کسی کا ہاتھ تھامنا۔ اگر وہ کسی کا ہاتھ تھام لے، یعنی ایسے شخص کا کہ جو جانتا ہو کہ یہ تمام چیزیں کس لیے ہیں، اور وہ ہاتھ تھامنے والا اس کی بینائی کا علاج کر سکتا ہو، تو یقیناً وہ بہت خوش ہوگا، اور ان چیزوں کا جو خالق ہے، بنانے والا ہے،
اس کا معترف ہوگا، یعنی خدا کا۔ پھر امام نے کہا کہ ایسے میں دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کی معرفت رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس میں اضافے کی دعا کریں، یعنی معرفت الہی میں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ان کی معرفت میں بھی اضافہ کرے گا بلکہ ان نعمتوں کی فراوانی میں بھی اضافہ کرے گا۔ پھر امام نے چند باتیں حکمت سے بھرپور انسان کی زندگی کے حوالے سے فرمائی۔ امام نے کرۂ ارض کے متعلق فرمایا کہ یہ کرۂ ارض مکان کی مانند ہے جس میں ضروریات زندگی کی ہر چیز موجود ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس میں معدنیات بھی ہیں، جواہرات بھی ہیں، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، زینت و آرائش کی چیزیں بھی ہیں۔ اور پھر امام نے کہا کہ انسان اس میں ایسا ہے جیسے آقا و مالک۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کے استفادے کے لیے ہیں، لیکن تمام کی تمام اشیاء سے انسان خود استفادہ کرتا ہے۔ یعنی پانی نباتات یعنی درخت استعمال کرتے ہیں، پھر جانور نباتات پودوں سے استفادہ کرتے ہیں، پھر جانوروں سے انسان استفادہ کرتا ہے، ان کو کھاتا ہے۔ معدنیات سونا چاندی انسان اس کو استعمال کرتا ہے اپنی زیب و زینت کے لیے۔ پودوں میں جو کاٹن ہے اس کے لیے اس سے لباس بناتا ہے، پانی پیتا ہے، پھلوں اور سبزیوں کو غذا کے طور پہ استعمال کرتا ہے، جانوروں کا گوشت کھاتا ہے۔ تو ہر چیز لگتا ہے کہ انسان کی خادم ہے اور انسان اس کا مالک ہے، اور تمام چیزیں انسان کی بقا کے لیے بنی ہیں۔ اور یقیناً جیسے کہ ہم جب اپنا گھر بناتے ہیں تو اس گھر میں وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ہماری بقا کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اس میں پانی بھی ہوتا ہے، اس گھر میں سبزیاں بھی ہوتی ہیں، پھل بھی ہوتے ہیں، گوشت بھی ہوتا ہے، کھانا اور اس کے تمام تر لوازمات بھی ہوتے ہیں، آرام کے لیے بستر بھی ہوتا ہے، دھوپ چھاؤں سے بچنے کے لیے چھت بھی ہوتی ہے، مکمل ساز و سامان سے بھرپور مکان۔ اور یہی مکان مثال ہے کرۂ ارض کی۔ پھر امام کہتے ہیں کہ اس کائنات کا جو حسن ترتیب ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ سب کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، یعنی اس کی مقدار اور منصوبہ بندی سے لگتا ہے کہ تمام چیزوں کو کسی ایک شخص نے ہی پیدا کیا۔ یعنی یہ نہیں کہ پانی کا بنانے والا کوئی اور ہے، پودے کا بنانے والا کوئی اور ہے، سورج چاند ستاروں کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، جیسے یونانی لوگ اس بات پہ بلیو کرتے تھے، کیونکہ ہر چیز ایک دوسرے سے سنکرونائز ہے، ایک دوسرے سے نتھی ہے، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، اور ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ جیسے ہم فوڈ چین کو ہی لے لیں کہ غذا جانور استعمال کرتے ہیں، پھر بڑے جانور انسان کے ذریعے استعمال ہوتے ہیں، تو ہر شخص ہر چیز ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہے اور ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ انسان اس دنیا میں ایک بچے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس بچے کی عقل کامل ہوتی، یعنی شروع ہی سے وہ بڑوں کی طرح ہوتا، تو وہ اس دنیا میں آ کے حیران و پریشان ہو جاتا۔ کہاں ماں کا پیٹ، جہاں وہ اکیلا تھا، جہاں وہ نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، اپنے ہاتھ پیر سے خود بخود غذا اس کے منہ میں داخل ہو جاتی تھی، ہوا کی اس کو ضرورت نہیں تھی، یا اگر تھی تو وہ خون میں موجود آکسیجن کی صورت میں اس کو مل جاتی تھی، تو وہ حیران و پریشان ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے امام نے مثال دی کہ جیسے ایک بوڑھے آدمی کو کسی غیر ملک بھیج دیا جائے جہاں کی زبان، ثقافت اور طور طریقے الگ ہوں تو وہ پریشان ہو جائے۔ اور یہ ہمارے دور میں بھی ہوتا ہے، جب کوئی فیملی پوری شفٹ ہوتی ہے کسی ایسی جگہ جو اجنبی ہوتی ہے تو بڑے ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، بچے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ گریجولی بتدریج سیکھ رہے ہوتے ہیں زبان کو، ثقافت کو، طور طریقے کو۔ اور ویسے بھی امام نے کہا کہ اگر وہ طاقتور پیدا ہوتا، میچور پیدا ہوتا، تو امام کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی محبت کا مرکز نہ ہوتا۔ ہم ایک دیکھتے ہیں بچے سے لوگ محبت کیوں کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہمدردی بھی ہوتی ہے کہ بچہ جب روتا ہے تو ماں اس کے لیے بھاگتی ہے دودھ پلانے کے لیے،
بچہ جب کسی چیز کو دیکھ کر مچلتا ہے تو لوگ اس کو وہ کھلونا دے دیتے ہیں. بچہ چل نہیں پاتا یا چلنے کی کوشش میں گر پڑتا ہے تو لوگ فوراً اٹھا لیتے ہیں. تو یہ محبت ہے جو اس کو پروان چڑھاتی ہے. ورنہ اگر بچہ پہلے سے ہی مستحکم ہو، عقل کامل کے ساتھ ہو، مضبوط ہو، اور وہ ایک دم سے ایک اجنبی ماحول میں آ جائے تو لوگ اس سے ہمدردی، شفقت اور محبت کا اظہار نہ کریں. خود بچے میں جو اعضاء ہیں وہ گریجولی ڈیولپ ہوتے ہیں. مثلاً شروع میں دانت نہیں ہوتے، 6 مہینے سے دانت آنا شروع ہوتے ہیں تو 2 سال تک ان کی گنتی مکمل ہوتی ہے، جن کو ہم ملک ٹیتھ کہتے ہیں. اور شروع میں فقط وہ دودھ پر ہوتا ہے. پھر 4-6 مہینے کے بعد نرم غذا شروع ہوتی ہے، کیونکہ دانت اتنے مضبوط نہیں ہوتے اور آہستہ آہستہ کر کے آتے ہیں. پھر وہ 12 سال سے 18 سال کے درمیان اس کے پرمیننٹ ٹیتھ آتے ہیں، جس میں وہ تمام غذائیں استعمال کرتا ہے جو بڑے استعمال کرتے ہیں. تو بچہ بتدریج گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ طاقت حاصل کرتا ہے، اور اگر وہ مکمل طور پہ کامل عقل کے ساتھ اس دنیا میں آ جائے تو وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کھو دے اور کچھ حاصل نہ کر پائے. پھر امام نے یہ بھی کہا کہ بچہ فوراً چلنا پھرنا نہیں شروع کر دیتا. پہلے وہ بستر پہ ہوتا ہے، پھر وہ 4 پاؤں سے چلتا ہے، ہاتھ پاؤں سے، پھر جو ہے وہ کھڑا ہو کر آہستہ آہستہ، اور پھر بھاگنا دوڑنا شروع کرتا ہے. اگر بچہ شروع ہی سے چلنا پھرنا شروع کر دے تو وہ غلطی سے کمرے سے باہر، پھر گھر سے باہر، پھر شہر سے باہر کھو سکتا ہے، گمشدہ ہو سکتا ہے. چنانچہ اس کو شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر چلانے سے معذور رکھا، چلنے پھرنے سے معذور رکھا، تاکہ وہ اس دنیا میں غیر ضروری طور پہ چل کر گم نہ ہو جائے. اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں 2-4 سال کے بچے عموماً وہ عمر ہوتی ہے کہ جو بازاروں میں یا جسے کہتے ہیں محلے میں گم ہو جاتے ہیں. پھر امام نے انسان کی خلقت کے حوالے سے کہا کہ انسان جب بڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، 2 پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے. جانوروں میں کوئی ایسی مخلوق نہیں کہ جو 2 پیروں پہ کھڑی ہو. اگر ہوتی بھی ہے تو بہت کم وقت کے لیے، یا دونوں چیزوں کو وہ استعمال کرتی ہے، چاروں پیروں کو چلنے میں یا 2 پیروں کو، جیسے بنمانس ہے یا بندر ہے. لیکن مکمل طور پہ کھڑے رہنا انسان کا وصف ہے. انسان بس بچپن میں 2-4 مہینے چلتا ہوگا، لیکن بعد میں انسان کا بچہ بھی جو ہے دونوں پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. پھر وہ ہاتھوں کو استعمال نہیں کرتا چلنے کے لیے. ہاں، ہاتھوں کو دیگر کاموں کے لیے ضرور استعمال کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کے ہاتھ جانوروں کے ہاتھوں کی بنسبت بہت زیادہ فائن ٹیوننگ رکھتے ہیں. یعنی جس طرح انسان اپنے ہاتھوں کو، اپنی انگلیوں کو، اپنے انگوٹھے کو استعمال کرتا ہے اور فائن میٹیکولس ڈیٹیل کے ساتھ کام کرتا ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی فائن ٹیوننگ کے ساتھ جانور نہیں کر سکتے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان زراعت میں بہت آگے ہے، سینہ پرونا ہے، اور دیگر صنعت و حرفت ہے، کھانا پینا ہے، لکھنا ہے. اگر انسان نے مشینیں بھی بنائی ہیں اپنے کام کے لیے تو اس کے لیے ہاتھ بہت ضروری ہیں. ہاتھوں کی حرکت اور فائن حرکت ڈرائیونگ کے لیے، مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے، کمپیوٹر کو آپریٹ کرنے کے لیے. محسن قریطی اپنی کتاب مکتب اہل بیت میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے انگوٹھے کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، یا اس کو جسے کہتے ہیں کسی ربڑ بینڈ سے باندھ دیں، دھاگے سے باندھ دیں اپنی ہتھیلی پہ، تو آپ دیکھیں ان 4 انگلیوں سے آپ بہت سارے کام نہیں کر پائیں گے اور الجھ جائیں گے. یعنی انہوں نے ایک مثال دی سامنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہ آپ انگوٹھے کو استعمال کیے بغیر اپنی قمیض کا بٹن کھول کے دکھائیں. کتنا مشکل کام ہے. آپ انگوٹھے کے بغیر چابی نہیں گھما سکتے، ایک گاڑی کا دروازہ نہیں کھول سکتے، گھر کا دروازہ نہیں کھول سکتے آپ. تو فقط ایک چیز کے نہ ہونے سے، ہاتھوں میں موجود انگوٹھے کے نہ ہونے کی وجہ سے کتنے کام آپ کے رک جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیر چلنے کے لیے دیے ہیں، اور دونوں ہاتھ مختلف قسم کے تفصیلی اور میٹیکولس جسے کہتے ہیں باریک بین کاموں کے لیے عطا فرمائے ہیں. پھر انسان کی آنکھوں کو دیکھیں، امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کی آنکھوں کو اوپر رکھا، سر پہ رکھا، پیشانی پہ رکھا. انسان کی آنکھ کو
پیروں میں نہیں رکھا کہ وہ نیچے کی چیزیں تو دیکھ لیتا، اوپر کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے اس کو اچھلنا پڑتا بار بار. کتنا عجیب لگتا، کتنا مسخرہ لگتا ہے، آدمی بار بار بندر کی طرح وہ اچھلتا اگر. اس طرح ہاتھوں میں بھی نہیں رکھا کہ ہاتھ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور ٹکراتے ہیں چیزوں سے تو انسان کی آنکھ ضائع ہونے کا خطرہ تھا. پھر انسان کی آنکھ کو ماتھے پہ نہیں رکھا بلکہ ماتھے کے نیچے ایک آئی گلوب یا پپوٹے میں جسے کہتے ہیں کہ خول میں رکھا. اس کی جو اسکل بون ہے اس میں ایک ساکٹ ہے اور ساکٹ کے اندر اس آنکھ کو رکھا کہ خدا نخواستہ چہرے پہ اگر زخم آئے تو وہ ساکٹ وہ آئی بال کو پروٹیکٹ کرنے والی بون جو ہے اس کو بچا سکے. پھر پپوٹے آئی لڈس رکھے جو تھوڑی سی بھی گرد و غبار یا ہوا جب چلتی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فوراً بند ہو جاتے ہیں اور انسان کی آنکھ کو بیرونی ذرات، جو چھوٹے چھوٹے ذرات بھی انسان کی آنکھ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اس سے بچاتے ہیں. پھر امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعضاء کو جوڑے میں پیدا کیا، یعنی 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، 2 کان دیے، 2 آنکھیں دیں. اور یہ بھی ضروری ہے کیونکہ اگر فرض کر لیں کہ ایک پیر ہوتا تو انسان کس طرح اچھل کے چلتا. ہم 5 منٹ بھی اچھل کے نہیں چل سکتے، تھک کے گر جائیں گے اور ایک عجیب مسخرہ پن انسان کا ظاہر ہوتا. 2 پیروں سے چلتا ایک باوقار انسان محسوس ہوتا ہے، ایک توازن، ایک بیلنس والا انداز ہوتا ہے اس کا. اس طرح 2 ہاتھ ہوتے ہیں تو 2 ہاتھوں سے کام زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. مثلا آپ کوئی سامان اٹھانا چاہیں تو 2 ہاتھوں سے اٹھائیں گے، صوفہ ہے، چیئر ہے. اس طرح کھانا جو ہے آپ سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں، لیکن جب کوئی ڈش اٹھانی ہو اور کوئی بھاری چیز اٹھانی ہو تو دونوں ہاتھوں کو استعمال کیا جاتا ہے. ڈرائیونگ کے لیے آپ دونوں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، کوئی مشین آپریٹ کرنے کے لیے آپ دونوں ہاتھوں کو استعمال کرتے ہیں. اسی طرح کان 2 طرف دیے تاکہ اطراف کی چیزوں کو آسانی کے ساتھ ایکولی وہ سن سکیں، ورنہ ایک طرف کی آواز اس کو سنائی دیتی اور دوسری طرف کی آواز نہیں سنائی دیتی یا کم سنائی دیتی. اسی طرح آنکھ جب دیکھتی ہے تو مکمل طور پہ آگے کی چیزوں کو دائیں سے لے کے بائیں، اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھ سکتی ہے. لیفٹ اور رائٹ آئی کی مدد سے، جو آئی گلوب ہے اس کی موومنٹ سے اپورڈ اینڈ ڈاؤنورڈ ویژن بھی کلیئر ہوتا ہے اس کا. ناخن کے بارے میں امام نے فرمایا کہ یہ ناخن انگلیوں کو چوٹ سے محفوظ رکھتے ہیں. کیراٹن پروٹین سے بنے ہوئے یہ ناخن ہوتے ہیں اور یہ ناخن مضبوط ہوتے ہیں، ہارڈ ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، جو کہ سافٹ ٹپ آف دا فنگر کو کسی بھی چوٹ سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. پھر بال کے بارے میں امام نے فرمایا کہ بال جو ہے وہ مسلسل بڑھتے ہیں ناخن کی طرح. ناخن اور بالوں میں اللہ تعالیٰ نے حساسیت نہیں رکھی، سینسیشن نہیں رکھا، کیونکہ ہمیں ان کو کاٹنا پڑتا ہے ہفتہ وار. جیسے ناخن کے بارے میں کہا گیا ہے، مونچھوں کے بال، داڑھی کے بال، یا مہینے میں 1 مرتبہ ہم سر کے بال کٹاتے ہیں. تو اگر اس میں سینسیشن ہوتی ان دونوں چیزوں میں تو جو چیز بار بار کاٹی جاتی ہے اس سے تکلیف انسان کو بار بار ہوتی. اب یہاں پر یہ بھی سوال ہو سکتا ہے، بلکہ خود مفضل نے امام سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو بنا دیتا کہ یہ بال بڑھتے ہی نہیں یا ناخن بڑھتے ہی نہیں. تو امام نے کہا دراصل یہ بال اور یہ ناخن انسان کی جو فاضل چیزیں ہیں، ایکسکریٹری ویسٹ پروڈکٹ جسے کہتے ہیں، ان کو باہر نکالتا ہے. اور یہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہیں کہ بالوں میں جو ہیئر فالیکلز ہوتے ہیں ان سے یوریا اور دیگر ایکسکریٹری پروڈکٹس جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، اسی طرح ناخن کے ذریعے بھی. اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ بالوں کو ہر جگہ نہیں رکھا، مثلا اگر آنکھوں میں رکھتا تو انسان دیکھ نہیں پاتا، منہ میں رکھتا تو ذائقہ صحیح سے محسوس نہیں کر پاتا، ہتھیلی میں رکھتا تو انسان کی ٹچ سینسیشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی. تو بالوں اور ناخنوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں رکھی. بالوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 5 انچ سالانہ بڑھتے ہیں، اور سر میں 1 لاکھ بال اور داڑھی میں تقریباً 30,000 بال ہوتے ہیں.
اچھا یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے، جیسے مفضل نے جب کہا تو امام نے ایک اور اس کا جواب یہ بھی دیا کہ اگر بال نہ بڑھتے، ناخن نہ بڑھتے، تو امام فرماتے ہیں کہ انسان نفاست، خوبصورتی، حسن و جمال کی وجہ سے بھی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اپنی طاقت کی وجہ سے تکبر میں تو مبتلا ہوتا ہے، اپنے حسن کی وجہ سے بھی کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی ایسی چیز نہیں دی جو کہ فاضل ہو یا جس کو کاٹنا پڑے. تو اس تکبر سے بچانے کے لیے انسان کو اس طرح کی حقیر چیز سے بھی نوازا کہ جس کو اس کو کاٹنا پڑے. خود آپ اپنے جسم میں دیکھ لیے، جیسے خود مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ انسان اپنے پیٹ میں نجاست لیے گھومتا ہے. ہمارے جسم میں خون ہے، ہمارے جسم میں پیشاب ہے، پخانہ ہے، حیوان منویہ ہے. یہ 4 چیزیں تو وہ نجس العین ہیں، جو کہ کپڑے میں لگ جائیں اگر تو انسان کا کپڑا نجس ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں تاکہ انسان کے تکبر کو ملیا میٹ کر سکے. وہ یہ نہ کہہ سکے مجھ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں جو بدبودار ہو، مجھ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں جو فاضل ہو، یا جو ہے وہ مجھے بد شکل بنا دے. تو انسان کو اپنے چہرے کے بال، اپنے سر کے بال اور ناخنوں کی تزئین و آرائش کرنی پڑتی ہے، ورنہ انسان بد شکل ہو کے رہ جائے. پھر انسان کے بارے میں امام نے دل کی طرف اشارہ کیا کہ دل کو اللہ تعالیٰ نے سینے میں، پھر پٹھوں میں، پسلیوں کے اندر اور جھلی میں، جسے ہم کہتے ہیں پیریکارڈیم، محفوظ رکھا. اور یقیناً دل ایک بہت ہی اہم آرگن ہے، پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے. دل کے بارے میں اور برین، دماغ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کے ٹیشوز، ان کی خلیے اگر ختم ہو جائیں، ڈیڈ ہو جائیں، انجرڈ ہو جائیں، دے کین ناٹ بی ریپروڈیوسڈ اگین. ان کو پیدا نہیں کیا جا سکتا دوبارہ. تو دماغ کو بھی اسکل بون میں، اس کے بعد اسکل بون کے اندر بھی 3 میننجیز ہیں جس میں جو ہے انسان کو رکھا ہے، اور دل کو بھی پروٹیکٹڈ ایک کیج میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تاکہ ان دونوں کی اچھی طرح حفاظت ہو سکے. پھر امام نے ڈائجسٹیو سسٹم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو قوت جاذبہ، قوت ماسکہ، قوت ہاضمہ، قوت دافعہ دی ہے. قوت جاذبہ جو غذا کو قابل قبول بناتی ہے، یعنی اسمیل اور ٹیسٹ کے ذریعے ہم غذا کو کھاتے ہیں. اگر کسی غذا میں اسمیل اچھی نہ ہو، ٹیسٹ اچھا نہ ہو، اس کو تھوک دیتے ہیں. قوت ماسکہ جو کہ غذا کو روکتی ہے آپ کے جسم میں، یعنی آپ کی انٹسٹائن اور اسٹامک اور اسفیکس کی موومنٹ اتنی پراپر ہوتی ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن وہ موو کرتی ہے. معدے میں جا کے زیادہ رہتی ہے، پھر آنتوں میں آہستہ آہستہ حرکت کرتی ہے اور پھر باہر نکلتی ہے. قوت ہاضمہ، ڈائجسٹو فورس، یعنی وہ فورس، وہ طاقت جس کی وجہ سے ہم ڈائجسشن کا پروسیس کرتے ہیں اپنے جی آئی ٹی میں، گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ میں. اور جو یوزفل پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ جسم کا حصہ بنتے ہیں. قوت دافعہ، ایکسکریشن، جس کی وجہ سے اسٹول کی فارمیشن ہوتی ہے اور یورین کی فارمیشن ہوتی ہے. پھر امام نے اس کی بڑی اچھی مثال ایک نوکر سے دی کہ مثلاً جیسے ایک گھر میں ایک نوکر سودا سلف لاتا ہے، ایک جس کو قوت جاذبہ سے ملایا امام نے. پھر امام نے کہا دوسرا نوکر اس کو دھوتا ہے، کھانے کے قابل بناتا ہے، یعنی قوت ماسکہ. تیسرا نوکر اس کو پکاتا ہے یعنی قوت ہاضمہ، اور چوتھا جو ہے وہ صفائی کرتا ہے، یعنی قوت دافعہ. تو یہ وہ جی آئی ٹی، گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ اور اس کا فنکشن ہے جو امام نے 1400 سال پہلے جو ہے وہ بیان کیا. پھر امام نے حافظے کے حوالے سے کہا کہ حافظہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ وہ لین دین، تجارت کے معاملات کو کس طرح انجائے؟ وہ تو بھول جائے، چیز دے کے پیسہ نہ لے، پیسہ دے کے چیز نہ لے. عبادت بھول جائے، عبادت میں شکیات نماز جسے کہتے ہیں اس میں مبتلا ہو جائے، وہم و وسوسے میں مبتلا ہو جائے، کسی سے وعدہ کرے تو برا نہ کرے، گھر کا راستہ بھول جائے، دوست احباب کو نہ پہچانے، جیسے کہ ڈیمنشیا میں ہوتا ہے اولڈ ایج میں، یا دماغی چوٹ کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ڈیمنشیا کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن یہ نسیان بس اوقات ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر ہم تمام چیزیں یاد رکھیں تو وہ حادثات کسی کے مرنے پر، کسی کے بچھڑ جانے پر ہماری زندگی میں رونما ہوتے ہیں، وہ ہم کبھی نہ بھولیں. اپنی توہین انسان نہیں بھولتا،
کم ہو جاتی ہے اس کی شدت، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان اپنی توہین معاف تو کر دیتا ہے، بھولتا نہیں۔ ہاں، اس کی شدت میں کمی آ سکتی ہے۔ تو نسیان بھی ضروری ہے کہ غیر ضروری معلومات، جس طرح ہمارے موبائل میں، کمپیوٹر میں، لیپ ٹاپ میں غیر ضروری معلومات اتنی جم جاتی ہے کہ وہ ہینگ کر دیتی ہے ہمارے کمپیوٹر کو، ہمارے کمپیوٹر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور صحیح معلومات تک بھی ایکسیس نہیں ہو پاتی یا جس میں دیر رکھتی ہے۔ پھر علم کے حوالے سے امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضروری چیزوں کا علم دیا ہے، مثلا نیکی اور بدی کا علم دیا ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ شمس آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر ہم نے اس کے نفس میں نیکی اور بدی کا الہام کیا۔ یعنی انسان کو نیچرلی پتہ ہے کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے۔ سچ بولنا، امانت داری، ادب، ہمدردی، یہ سب اچھی چیزیں ہیں۔ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، ظلم کرنا، یہ سب بری چیزیں ہیں۔ اسی طرح دنیاوی حوالے سے ایگریکلچر، زراعت، مویشی، فارمنگ، تجارت، ٹریڈنگ، علم طب، میڈیکل سائنس، فلکیات، ایسٹرولوجی، کیمسٹری، فزکس، اس قسم کے علوم دیے تاکہ انسان جو ہے اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ کمفرٹیبل بنا سکے۔ ہاں، یہ ہے کہ تمام چیزوں کا علم نہیں دیا، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ ہم نے تمہیں بہت قلیل علم دیا۔ اور پھر امام نے کہا کہ اگر تمام علم دے دیتا تو انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا، بلکہ امام باقر علیہ السلام کے مطابق اگر عقل کو دنیا میں نہ اتارا جاتا تو عقل عالم ملکوت میں خدائی کا دعویٰ کر دیتی۔ چنانچہ انسان کو کم علم دے کر محتاج بنایا اپنے سے بہتر علم والے اور اہل بیت کا، نبی کا اور خود خدا کا۔ ہاں، کچھ چیزوں کے بارے میں انسان سمجھتا ہے یہ غیر ضروری علم تھا جو دے دیا گیا، مثلا تھکن کا علم، درد کا علم۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، یہ علم نہ ہوتا تو کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا۔ تھکن اور درد کا احساس نہ ہو تو انسان جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائے اور اپنا علاج بھی نہ کرے۔ اسی طرح خوابوں سے متعلق آپ نے دیکھا ہوگا کچھ خواب سچے ہوتے ہیں، کچھ خواب جھوٹے ہوتے ہیں، غیر ضروری ہوتے ہیں۔ اگر آدمی کے ہر خواب سچا ہونے لگے تو وہ اپنے آپ کو نبی سمجھنا لگے۔ اسی طرح اگر مدت حیات کے بارے میں بتا دیا جاتا کہ انسان کب مرے گا، اگر اس کو پتہ ہو جاتا کہ میں مرنے والا ہوں تو پھر وہ خوف سے ہی مر جاتا اپنی اصل مدت سے پہلے ہی، یا خوف میں مبتلا رہتا۔ یا اگر اس کو معلوم ہو کہ میں 60-70 سال جیوں گا تو وہ 60-70 سال تک خوب گناہ کرتا اور ایک دن پہلے جو ہے وہ مصلی پہ بیٹھ جاتا۔ امام نے کہا کہ تم خود بتاؤ کہ ایک نوکر پوری زندگی تمہاری نافرمانی کرے اور پھر ایک دن تمہاری فرما برداری کرے تو اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کو، ہماری اجل کو خفیہ رکھا ہے تاکہ انسان کو ہر وقت یہ خوف رہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، اور ہر وقت اللہ کی اطاعت کرے، نہ کہ فقط موت والے دن۔ یہاں پہ آخری نقطہ امام کے اس بیان میں ایک سوال جو اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل نعمتوں سے کیوں نہیں نوازا؟ چلے مکمل علم سے نہیں نوازا ہوتا، مکمل نعمتوں سے تو نوازتا۔ یعنی ٹھیک ہے، ہمیں ہوا یا آکسیجن فری ملی ہوئی ہے، پانی بھی تقریباً فری ملا ہوا ہے، تو لباس بھی کسی طرح اللہ تعالیٰ فری اویلیبل کر دیتا، اسی طرح کھانا پینا فری اویلیبل کر دیتا، انسان کو بیٹھے بٹھائے کھانا گھر پہ مل جاتا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمام نعمتیں اور ہر نعمت انسان کو جو وہ چاہتا مل جاتی ہیں تو انسان متکبر ہو جاتا کہ میرے لیے تو ہر چیز موجود ہے، بلکہ وہ جنت کی بھی خواہش نہ کرتا۔ جیسے ہم بادشاہ اور حکمرانوں کے بارے میں دیکھتے ہیں، ان کو ہر چیز موجود ملتی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق ملتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو مشقت میں رکھا، اناج بنایا، لیکن اس کو اگانے کے لیے، اس کی پرورش کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، کھانا پکانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے عورتوں کو۔ اسی طرح روئی بنائی، لیکن پھر اس سے دھاگا، دھاگے سے لباس، لباس سے شلوار قمیض، پینٹ شرٹ اور سوٹ اور عبایا، یہ سب آپ کو بنانا پڑتا ہے، اس میں محنت لگتی ہے۔ درخت بنائے لیکن اس کو خود اس کو اگانا پڑتا ہے، توڑنا پڑتا ہے، چھیلنا پڑتا ہے، دھونا پڑتا ہے، پھر اس کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنانے پڑتے ہیں، پھر آپ اس کو کھاتے ہیں۔
سونا چاندی خود بخود نہیں آپ کے دروازے تک آ جاتا، آپ کو کھودنا پڑتا ہے، آپ کو نکالنا پڑتا ہے، صاف کرنا پڑتا ہے، بھٹی میں جلا کے اس کو خالص کرنا پڑتا ہے، پھر اس سے زیورات بنتے ہیں، پھر وہ پہننے کے قابل ہوتے ہیں۔ امام نے کہا کہ اگر یہ تمام چیزیں انسان کو مہیا ہو جاتی ہیں تو وہ تکبر سے پاؤں زمین پر نہیں رکھتا۔ یہ وہ تمام دلائل، یہ وہ تمام باتیں، یہ وہ تمام عبرتیں اور حکمتیں تھی جو امام نے اپنی پہلی نشست میں مفضل ابن عمر کو بیان کی، جس کا خلاصہ ہم نے آپ کو سنایا۔ اور امام نے پھر یہ بھی کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں خود بخود بن گئیں تو تم خود بتاؤ، اتنی ساری حکمتیں اگر خود بخود ہونے لگیں گی تو کیا نیچر یا مادے میں اتنی عقل ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ انسان کو کیا چاہیے، جانور کو کیا چاہیے، انسان کی زندہ رہنے کے لیے کیا ضروری ہے، کیا نہیں ہے؟ یعنی خود امام نے سوال کیا کہ نیچر، قدرت یا مادے میں کوئی ارادہ یا عقل ہے؟ اگر ہے تو وہ کہاں ہے، اور اگر نہیں ہے تو یقیناً اس تمام کائنات کو، اس میں موجود مخلوقات کو، انسان کو بنانے والا ایک ایسا شخص ہے جو سب سے زیادہ کامل، عالم اور قادر ہے، اور وہ ہستی و شخصیت خداوند قدوس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید مفضل، توحید الہی اور توحید صفاتی، ہر قسم کی توحید کی معرفت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علوم آل محمد سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے دن و رات تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے میں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔